اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی اور ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ آج ہماری ویڈیو میں ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم قرآن کریم کی کچھ آیات مبارکہ کا ترجمہ، احادیث مبارکہ اور اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ پڑھ سکیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ سورۃ المائدہ۔ سوال کرتے وقت اصرار نہ کیا کرو، خدا کی قسم تم میں سے کوئی جب میری ناگواری کے باوجود سوال کرے اور اس سوال کی بنا پر اسے کچھ مل جائے تو ایسا نہ ہوگا کہ اس میں کچھ برکت ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اخراجات میں میانہ روی آدھی معیشت ہے اور لوگوں سے محبت کا برتاؤ آدھی عقل ہے۔ سوال کرنے کی خوبی آدھا علم ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ سورۃ الجن۔ جو استخارہ کرے ناکام نہیں ہوتا، جو مشاورت کرے شرمسار نہیں ہوتا، جو میانہ روی اختیار کرے مفلس نہیں ہوتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران۔ لوگوں میں کوئی قاطع رحم یعنی رشتہ داری کے تعلقات کو توڑنے والا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا اگرچہ وہ تجھ سے تعلقات توڑ دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بد مزاجی کام کو اس طرح سے خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ سورہ شورى۔ اور تم میں کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ سورۃ الحج۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان۔ لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، پھر اسے نہ اپنے عیب نظر آتے ہیں نہ دوسروں سے اپنے عیوب سننا پسند کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اپنا مال جو اللہ نے تمہیں اپنے کاروبار زندگی چلانے کے لیے دیا ہے کم عقل لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ سورہ نساء۔ اپنی ضروریات کے حصول میں کامیابی کے لیے رازداری سے مدد لو، کیونکہ ہر صاحب نصیحت محسود ہے، یعنی وہ رشک و حسد کا نشانہ بنتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور جگہ فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورہ آل عمران۔ جس نے غصہ کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہے، اور جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اللہ اس کے عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
5 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آتا۔ نمبر 2 مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ نمبر 3 مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس کی فریاد سننے میں آئے۔ نمبر 4 مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ نمبر 5 بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں۔ ان سب میں سے پہلی قبول ہونے والی دعا بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ سورہ نساء۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ سورہ نساء۔ لوگوں پر ہمیشہ بھلائی اور خیر سایہ فگن رہے گی جب تک وہ باہم حسد نہ کریں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے کام احسن انداز میں کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ فرائض کی نگہداشت رکھو، اس بات کا خیال رکھو کہ فرائض بہتر سے بہتر شکل میں ادا ہوں، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو وقتاً فوقتاً آزمائش آتی رہتی ہے۔ کبھی خود اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی اس کا لڑکا مر جاتا ہے، کبھی اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان تمام مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اور اس طرح اس کے قلب کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور وہ برائیوں سے دور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ سورہ دہر۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو اسے توڑ کر رکھ دو گے، اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے اللہ کے قرار کے ساتھ انہیں اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اللہ کی شریعت کے حوالے سے تم ان سے فائدہ اٹھانے کے حقدار بنے ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سورہ دہر۔ حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ سورہ فاطر۔ جس نے لوگوں کا مال لیا اس حال میں کہ وہ اس کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو اس ارادے سے لیتا ہے کہ اسے تلف کر دے گا یعنی واپس نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے مال کو تلف کر دے گا۔ مال کے ہوتے ہوئے قرض کی واپسی میں تاخیر کرنا زیادتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو قابل حمد و ثنا، اور پاک ہے ذات اللہ کی جو تمام عظمتوں والا ہے۔ دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے پھلکے، اور میزان اعمال میں بڑے بھاری، اور خداوند مہربان کو بہت پیارے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ سورۃ الماعون۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اقبال۔ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ سورۃ الحدید۔ الخافض جل جلالہ، فخر کرنے والے کو پست کرنے والی ذات اللہ رب العزت۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ النساء۔ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ سورہ یوسف۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم و حکیم ہے۔ سورہ یوسف۔ اور جب تو اپنی جنت باغیچہ میں داخل ہوا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے بال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت یعنی باغیچہ سے بہتر عطا فرمائے۔ سورہ کہف۔ یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا، میرا اور کسی کا کچھ زور نہیں، ہمارا اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو اللہ ہی کی توفیق و تائید سے چل سکتا ہے۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ سورہ نساء۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور کارساز ہے۔ جو شخص اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو دنیا اور آخرت کی تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ حشر۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سورہ زمر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ سورہ آل عمران۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ سورۃ الحجرات۔ جب انسان کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو تو یہ دعا بکثرت مانگتے رہنا چاہیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّانِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ سورۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف اسی دعا کی برکت سے دور فرمائی تھی۔ آدمی 70 سال تک نیک کام کرتا رہتا ہے، لیکن مرتے وقت وہ اپنے مال کے سلسلے میں غلط وصیت کر کے برے اعمال پر اپنا خاتمہ کرتا ہے۔
اور نتیجتاً جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا آدمی 70 سال تک برے اعمال کرتا ہے لیکن مرتے وقت اپنی وصیت میں عدل و انصاف کی روش اختیار کرتا ہے، اسی طرح اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ حدیث نبوی۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہوں اور اس سلسلے میں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پوری مدد فرماتا ہے اور انسانوں کی ناراضگی سے ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ان کو انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نصرت سے بھی محروم رہتے ہیں، اور جن کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا ان کی مدد بھی نہیں ملتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ سورہ بقرہ۔ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی زیادہ سنی نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی کو اپنا قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکی کے کاموں میں طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر اور ہمت نہ ہار، اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو یوں نہ کہہ کہ اگر میں وہ کام کر لیتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، لیکن یوں کہہ کہ اللہ کی تقدیر یوں ہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسکین وہ نہیں جو 1-2 لقموں اور 1-2 کھجوروں کے لیے لوگوں کے دروازوں کا چکر لگاتا پھرے، بلکہ مسکین تو در حقیقت وہ ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے اور ظاہراً اس کے مستحق ہونے کا پتہ نہ چلے کہ اسے صدقہ دیا جائے اور خود لوگوں سے سوال کرنے پر تیار نہ ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم احسن عاقباتنا فی الامور کلہا وآجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ اے اللہ ہمارے کام کا انجام بہتر کر اور ہم کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا، آمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل سے صلح کراؤ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سورۃ التوبہ۔ ایک چال وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔ جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو، یعنی خلیفہ ہو یا امیر، تو اللہ اس کا مقصد پورا نہیں کرے گا جب تک وہ لوگوں کی ضروریات پوری نہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ عوامی نمائندہ ہو یا سرکاری افسر۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس سے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا
جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ حدیث قدسی۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورۃ الانفال۔ جو تبادلہ خیال لاؤڈ تھنکنگ نہیں کر سکتے، جو مشورہ نہیں چاہتے اور جو تنقید برداشت نہیں کرتے، وہ گونگے بہرے لوگ ہیں۔ تم نیکی کی کسی بھی صورت اور کسی بھی قسم کو ہلکا مت سمجھو۔ نیکی تو یہ بھی ہے کہ تم اپنے دینی بھائی سے مسکراتے ہوئے ملو، اور نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے پانی کے ڈول میں سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں سے پیار بھرا برتاؤ آدھی عقل ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ النافع جل جلالہ، نفع پہنچانے والا۔ ہر کوئی چیز خریدتے وقت 41 بار یا نافع پڑھنا کاروبار میں برکت دے گا۔ الواسع جل جلالہ، وسعت دینے والا، یا واسع کا بکثرت ورد کرنے والا دنیا و آخرت کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ الخافض جل جلالہ، تکبر کرنے والوں کو ذلیل اور پست کرنے والا۔ جو شخص روزانہ 500 مرتبہ یا خافض پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں انشاءاللہ پوری اور مشکلات دور فرمائے گا۔ الرقیب جل جلالہ، بڑا نگہبان۔ جو شخص اپنے اہل و عیال اور مال و متاع پر 7 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر روزانہ دم کیا کرے اور یا رقیبو کا ورد رکھے، انشاءاللہ وہ سب آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر پڑھنے سننے میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم سے بخشش و معافی کے طلبگار ہیں، اور سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحمان و کریم ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے سننے کی، اس پر عمل کرنے کی اور قرآن و سنت کو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ شامل رکھنے کی توفیق اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ باری تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سے راضی ہو، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ و نگہبان۔